بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ، جلد 3، صفحہ نمبر 59۔ امانت دار پر اللہ کی رحمت کا سایہ۔ رازداری البتہ ایک مشکل کام ہے۔ جن لوگوں کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے وہ لوگ عالی ہمت اور زبردست غیرت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ بآسانی اس مشکل کام کو انجام دے دیتے ہیں اور راز فاش نہیں کرتے۔ راز کو راز رکھنا بہت ثواب کی بات ہے۔ اتنے ثواب کی بات ہے کہ بہت گنے چنے فرائض پر اتنا ثواب ملتا ہے۔ آدمی قیامت کے دن خوف سے محفوظ رہتا ہے۔ محشر میں امانت دار شخص محفوظ ترین اور بہترین جگہ عرش خدا اور رحمت خدا کے سائے میں رہتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن جبکہ عرش خدا کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتاب خصال میں ہے، یعنی ایک وہ شخص جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی شادی کرائی ہو، ایک وہ شخص جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو خادم فراہم کیا ہو، اور ایک وہ شخص جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا راز چھپایا ہو۔ صفحہ نمبر 60۔ اپنے راز کی باتیں مت بیان کرو۔ احادیث سے یہ حکم ثابت ہے کہ ہمیں اپنی راز کی باتیں دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، خواہ وہ دوسرے لوگ قریب ترین اور عزیز ترین افراد کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے ان کی دوستی برقرار نہ رہے اور ایک دن وہ ہم سے دشمنی کرنے لگیں۔ ایسا ایمان بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دشمن کا راز فاش کرنے سے باز رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے کسی کو حکم دیتے تھے کہ بحر الانوار نقل از کتاب عمالی، یعنی اپنے دوست کو بھی اپنا راز مت بتاؤ، ہاں البتہ ایسی باتیں بتا دو کہ اگر تمہارے دشمن کو بھی اس کا علم ہو جائے تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ دوست بھی کسی دن دشمن بن جاتا ہے۔ ایک متقی پرہیزگار شخص یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب خود انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی چاہی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس میں ایسا کون سا عیب دیکھا جس کی بنا پر آپ اسے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، عاقل شخص کبھی بھی اپنی بیوی کا پردہ چاک نہیں کرتا اور اس کا راز فاش نہیں کرتا۔ آخر طلاق ہو گئی اور اس کی عدت بھی گزر گئی۔ ایسے میں لوگوں نے پھر ان صاحب سے پوچھا کہ اب تو آپ کی بیوی نہیں ہے، آخر اس میں ایسا کیا عیب تھا کہ آپ نے اسے طلاق دی تھی؟ انہوں نے کہا، مجھے دوسروں کی عورتوں سے کیا کام؟ کہنے کا مطلب یہ کہ شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ اس کا راز فاش نہ کرے، حتیٰ کہ طلاق اور جدائی کے بعد بھی یہ حق باقی ہے۔ راز فاش کرنا ایک قسم کی خیانت ہے اور ہر قسم کے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ کتاب عقد الفرید میں لکھا ہے کہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ جیسے خبیث شخص نے بھی عمر بن سعد کو سرزنش کی تھی کہ اس نے کیوں حضرت مسلم بن عقیل کی وصیت اور ان کے راز کو فاش کر دیا۔ ابن زیاد نے خط میں لکھا تھا کہ اے عمر بن سعد، چونکہ تم نے خود حسین کے کوفے کی طرف آنے کا راز فاش کر دیا تھا، پس اب تو خود تجھے ان سے جنگ کرنے کے لیے جانا بھی پڑے گا۔ کتاب نفس المحموم میں ہے اور دیگر مقاتل کی کتابوں میں نقل ہے کہ جب ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا تو مسلم نے ابن زیاد سے فرمایا کہ کیا تم مجھے قتل کر دے گا؟ اس نے جواب میں دیا، ہاں۔ فرمایا، پس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنوں میں سے کسی کو کوئی وصیت کر دوں۔ اس ملعون نے اجازت دے دی۔ مسلم علیہ السلام نے دربار میں نظر دوڑائی، عمر بن سعد کو دیکھ کر اسے فرمایا، اے عمر، میرے اور تیرے درمیان قرابت داری ہے، میں تجھ سے ایک حاجت رکھتا ہوں، تجھ پر واجب ہے کہ میری حاجت پوری کرے، اور یہ حاجت ایک راز ہے جسے میں سب کو نہیں بتا سکتا۔ عمر بن سعد نے بات ماننے اور سننے سے پہلو بچانا چاہا تو ابن زیاد نے اس سے خود کہا، پہلو مت بچاؤ اور دیکھو کہ تمہارے چچا کا بیٹا کیا حاجت رکھتا ہے۔ بس عمر بن سعد حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ دربار کے کونے میں جا کر بیٹھا۔ مسلم نے فرمایا کہ میری گردن پہ کچھ قرض ہے، جب میں کوفے میں پہنچا تھا تو میں نے 700 درہم قرض لیا تھا، تو میری یہ ذرا بیچ کر وہ قرض ادا کر دے، اور جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرا لاشا ابن زیاد سے لے کر باقاعدہ دفن کر دینا اور کسی کو امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیج دینا تاکہ وہ انہیں کوفہ آنے سے روک دے۔ میں نے جو ان کو لکھا ہے کہ لوگ ان کے ہمراہ ہیں تو یقیناً انہوں نے کوفے کی جانب کوچ فرما لیا ہوگا، ان کو میرے گرفتار ہونے اور قتل ہونے کی خبر دے دے تاکہ وہ کوفہ آئے بغیر واپس لوٹ جائے۔ عمر بن سعد ملعون نے اسی وقت مسلم بن عقیل کی تینوں باتیں، یعنی قرض کی، لاش کو دفنانے کی اور قاصد بھیج کے امام حسین کو باخبر کرنے کی باتیں ابن زیاد کو بتا دیں۔ ابن زیاد نے مسلم سے کہا، اے مسلم بن عقیل، کوئی امین شخص آپ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، مگر بات یہ کہ آپ نے خیانت کرنے والے ایک شخص کو امین بنایا ہے۔
ایک مثالی راستار امانت داری کا ایک کامل مثال اس موضوع کے آخر میں پیش کر دینا مناسب ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام بطن رمہ سے حاجز کے مقام تک پہنچے تو انہوں نے وہاں سے حضرت مسلم بن عقیل اور کوفے کے شیعوں کے نام ایک خط لکھا، اور وہ خط کچھ یوں تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی جانب سے اپنے مومن و مسلم بھائیوں کے نام تم لوگوں پر ہمارا سلام ہو۔ میں اس خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد مسلم کا خط مجھ تک پہنچا اور انہوں نے مجھے ایک اچھی خبر سنائی کہ تم سب ہمارے لوگ ہماری مدد کے لیے متحد ہو اور ہمارے حق کا مطالبہ کرتے ہو۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ تمہارا انجام بخیر فرمائے اور تم لوگوں کے اس اقدام پر اچھی جزا دے۔ میں نے منگل 8 ذی الحج کو مکے سے نکل کر تم لوگوں کی طرف حرکت کی ہے۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس آئے تو اپنے کام میں سرعت اور سنجیدگی پیدا کر لو۔ میں کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ 61۔ یہ خط امام حسین علیہ السلام نے قیس ابن مسہر سیدادی کو دیا اور وہ اسے لے کر کوفے کی سرحد پر پہنچ گیا۔ جب ابن زیاد کے لشکر کے ایک سردار حسین ابن تمیم نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو فوراً انہوں نے امام کا خط پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے وہ خط مانگا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو نہ جان سکے کہ اس کے اندر کیا لکھا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا اچھا خط کس کے نام تھا؟ فرمایا کچھ ایسے لوگوں کے نام تھا جن کو میں نہیں پہچانتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو تمہیں ممبر پہ جانا پڑے گا اور وہاں سے جھوٹے پر لعنت بھیجنی ہوگی۔ ابن زیاد کی مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی۔ قیس ابن مسہر ممبر پہ گئے اور فرمایا اے لوگوں، حسین ابن علی علیہ السلام خدا کی بہترین مخلوق ہیں اور رسول خدا علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کے فرزند ہیں۔ میں ان کا قاصد ہوں۔ میں نے انہیں حاجت نامی مقام پر چھوڑا ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ ان کی آواز پر لبیک کہیں اور ان کی طرف بصد شوق بڑھیں۔ پھر قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر بہت درود و سلام بھیجا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ قیس کو محل کی دیوار پر لے جایا جائے اور وہاں سے پھینک دیا جائے۔ جب قیس کو بلندی پر سے پھینکا تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ابھی ان میں رمق باقی تھی کہ عبد المالک ابن عمیر نے ان کا سر قلم کر دیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو قیس کے حالات اور ان کے قتل ہونے کا علم ہوا تو امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے یہ آیت شریف تلاوت فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، سورہ حساب 33 آیت 23۔ یعنی مومنین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مر کر اپنا وقت پورا کر گئے اور ان میں سے بعض منتظر بیٹھے ہیں۔ امانت داری کے موضوع پر ایک دلچسپ واقعہ ریاض الحکایات میں کچھ یوں نقل ہے کہ ایک شخص کے پاس تھیلی میں 1000 روپے تھے۔ وہ صبح سویرے نہانے کے ارادے سے عمومی حمام کی طرف نکلا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا، وہ بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ جب ایک دوراہا آیا تو وہ دوست اس شخص کو اطلاع دیے بغیر الگ ہو گیا۔ اتفاق سے پیچھے پیچھے ایک چور آ رہا تھا۔ وہ رقم سے بھری ہوئی اس تھیلی کو اڑانے کی فکر میں تھا۔ وہ شخص حمام پہنچا تو اس کے پیچھے پیچھے چور بھی پہنچ گیا۔ اس شخص نے رقم سے بھری ہوئی تھیلی حمام والے کے سپرد کی اور نہانے اندر چلا گیا۔ اتفاق سے خود حمام والے کو بھی نہانے کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ میں بھی نہا لوں، تو وہ چور اس تھیلی والے شخص کا دوست ہے۔ اس نے سمجھا کہ جو چور آیا ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ اس تھیلی والے شخص کا دوست ہے۔ یہ سمجھ کر اس نے وہ تھیلی چور کو امانتاً دی اور کہا جب تک میں حمام سے باہر نہ آؤں تم یہ امانت رکھ لو۔ چور وہیں بیٹھا رہا یہاں تک کہ حمام والا باہر آیا۔ چور نے وہ تھیلی واپس کی۔ جب معلوم ہوا کہ چور تھیلی کی مالک شخص کا دوست نہیں ہے تو حمام والے نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں چور ہوں۔ حمام والے نے پوچھا پھر تم نے یہ تھیلی چرا کیوں نہیں لی؟ چور نے جواب دیا ٹھیک ہے کہ میں ایک چور ہوں لیکن میں امانت میں خیانت کرنا جوان مردی کے خلاف ہے۔ میں امانت کی حفاظت میں اس وقت کہیں اور چوری سے بھی باز رہا ہوں۔ تھیلی کا مالک اتنا متاثر ہوا کہ اس نے تھیلی کھول کے اس میں سے کچھ رقم چور کو دے دی کہ ضمن میں چوری کی مذمت بھی ان میں ہے۔ چوری خواہ کم مال کی ہو یا زیادہ مال کی بہرحال حرام ہے، یہاں تک کہ ایک سوئی اور ایک رسی کی چوری بھی حرام ہے۔ البتہ چور کا ہاتھ اس وقت کاٹا جاتا ہے جب دیگر شرائط کے ساتھ یہ شرط بھی پائی جائے کہ چوری کا مال پاؤ مسکال سونے کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ چور کا ہاتھ کتنے مال کی چوری پر کاٹا جاتا ہے؟ امام نے جواب دیا 1/4 دینار کے مال کی چوری پر۔
راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا اور 2 درہم کے مال پر؟ امام نے فرمایا 1/4 دینار میں جتنے بھی دینار بڑھتے جائیں باہر صورت ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ پھر میں نے امام سے پوچھا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص 1/4 دینار سے کم مال چراتا ہے تو کیا اسے چور کہا جائے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا امام علیہ السلام کا جواب کتاب میں موجود نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 62، 23واں گناہ چوری۔ 23واں گناہ جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت موجود ہے چوری کرنا ہے۔ فضل بن شاذان والی روایت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اسے گناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ عامش راوی ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حدیث نبوی نقل فرمائی کہ وسائل شیعہ میں ہے کہ کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا، کوئی شخص مومن ہوتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا، بس زنا کرنے والا شخص اور چوری کرنے والا شخص مومن نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی میں ایمان کی روح نہیں ہوتی، ایسے آدمی کو خدا اور روز جزا پر مناسب حد تک ایمان نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو مومن کی موت نہیں مرتا۔ بعض آیتیں اور روایتیں ایسی ہیں جو خیانت کی مذمت میں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ ہر وہ شخص چور کہلائے گا اور خدا کی نظر میں چور ہوگا جو کسی مسلمان کا ایسا مال چرا لے جس کو اس نے اپنی ملکیت بنا لیا اور جس کو اس نے اپنے لیے رکھ لیا ہو، یعنی خداوند تعالیٰ اسے وہی عذاب دے گا جو چور کے لیے اس دنیاوی زندگی کے بعد معین ہے۔ لیکن دنیا میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، ہاں اگر وہ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کا مال چرائے تو کاٹا جاتا ہے۔ کتاب تہذیب میں ہے کہ اگر 1/4 دینار سے کم پر ہاتھ کاٹے جائیں تو تم میں سے اکثر لوگوں کا ہاتھ کٹا ہوا پاؤ گے۔ چوری کی سزا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا لَا أَمْنَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 38 اور 39۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت تم ان کے کرتوت کی سزا میں ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کی سزا خدا کی طرف سے ہے اور خدا تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ ہاں جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی چال چلن درست کر لے تو بے شک خدا بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، یقیناً خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کتاب برہان قرآن کے صفحے 170 میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اسلام دشمن افراد نے جن موارد پر اسلام کے خلاف ہنگامہ اور مارکا کھڑا کیا ہے ان میں سے ایک سزاؤں کا اسلامی قانون ہے۔ دشمن ان سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں ایسی سزائیں شائستہ نہیں ہیں۔ خاص طور پہ دشمنوں نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے اور زنا کی سزا میں سنسار کر دینے پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ وہ اپنا فلسفہ بگاڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ جرائم ایک طرح کی اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں، بس ان کا علاج سزاؤں سے نہیں بلکہ درس اخلاق دے کر نفسیاتی طریقوں سے ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم درس اخلاق اور روحانی علاج کے منکر نہیں ہیں۔ بے شک درس و نصیحت کا معاشرے کے افراد پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم اس بات پر سے بھی انکار نہیں کرتے کہ اکثر جرائم اخلاقی خرابیوں اور بیمار روح کے باعث واقع ہوتے ہیں۔ اسلام نے درس و نصیحت کا اور اخلاق و عادات کی اصلاح کا پہلو نظر انداز نہیں کیا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر درس و نصیحت کے باوجود آدمی سرکشی کرے اور اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے تو ایسے آدمی کی اصلاح سزا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ صفحہ 63۔ چھوٹے 3-4 سال کے بچے کو بھی خدا نے اپنے اوپر قابو پانے کی صلاحیت دی ہے، مثلا یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پیشاب آئے تو روک لے اور بستر پہ نہ کرے۔ اس کے باوجود اور والدین کی نصیحت کے باوجود اگر بچہ لاپرواہی کرتا ہے تو والدین کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے نفسیاتی اور اخلاقی علاج کو کافی قرار دینے والے حضرات کے ممالک میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مجرموں کو محض درس و نصیحت کر کے پیار سے چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہاں بھی ان کو جیل میں بند کرتے ہیں، انہیں مختلف سزائیں دی جاتی ہیں۔ ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ اقتصادی بحالی بھی بہت سے جرائم کا سبب ہوتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ غربت و افلاس کے باعث آدمی بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ کینہ اور معاشرے سے دشمنی کے جراثیم اس کے اندر پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ خود غرضی دوسروں کے حقوق چھین لینے پر اکساتی رہتی ہے۔ غربت کے باعث خیانت اور چوری کا رجحان بڑھتا رہتا ہے۔ کسی بھی محرومی کے باعث آدمی جرم کر کے بھی
وہ محرومی دور کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ صرف غربت اور محرومی ہی جرائم کا سبب ہے۔ ہم ایسے بہت سے لوگوں کو پہچانتے ہیں جو غربت اور محرومیوں کا شکار ہونے کے باوجود ظلم و جرم سے باز رہتے ہیں، انتہائی پرہیزگاری اور قناعت کا ثبوت دیتے ہیں اور بڑے خلوص کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جن ممالک اور علاقوں میں معاشی بدحالی نہیں ہوتی، وہاں بھی جرائم اور مظالم بکثرت ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سوویت یونین میں کمیونزم کی وجہ سے چونکہ طبقاتی فرق مٹ چکا ہے اور اس لیے وہاں کوئی ظلم و جرم نہ ہوتا ہو۔ وہاں کی جیلیں گواہ ہیں کہ وہاں بھی طرح طرح کے جرائم ہوتے ہیں۔ اسلام کے سخت قوانین پر اعتراض کرنے والے اور انہیں وحشیانہ قرار دینے والے لوگ خود کو بھول جاتے ہیں۔ آزادی اور انسان دوستی کا نعرہ لگانے والے لوگ خود اپنے جرائم اور مظالم کیوں بھول جاتے ہیں؟ شمالی افریقہ میں 40,000 عوام کو محض اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنے کے جرم میں مشین گنوں کے ذریعے قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ وحشیانہ نہیں ہے؟ 14 اپریل 1960 کے روزنامہ کیہان تہران میں لکھا ہے کہ 6 سال کی اس مدت میں الجزائر کے حریت پسند اور مجاہد عوام نے بڑی دلیری سے فرانس کی ظالم حکومت کی غلامی سے نجات پانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اب تک الجزائر کے 10 ملین یعنی 1 کروڑ میں سے 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ افراد اپنے بنیادی حقوق کے دفاع کے جرم میں قتل کیے جا چکے ہیں۔ بہرحال ہم اصل موضوع پر آتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام نے ہر پہلو کو مد نظر رکھا ہے۔ جہاں اسلام سخت سزاؤں کا حکم دیتا ہے، وہاں اخلاقی اور روحانی خرابیوں کو دور کرنے اور معاشی بدحالی کے خاتمے کا احکامات بھی صادر کرتا ہے۔ اسلام ہر راہ سے کوشش کرتا ہے کہ جرم کے امکانات کم سے کم ہو جائیں، حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ کوئی جرم معاشرے میں پھیلنے نہ پائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص سرکشی کرتا ہے اور جرم کرتا ہے تو سزا کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ اسلام جرم کرنے والے کے عذر کو بھی دیکھتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص معاشی بدحالی اور بھوک سے پریشان ہو کر چوری کر بیٹھے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا بلکہ اسے سزا سے آزاد رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت تعزیر اور تنبیہ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ملک کے ہر فرد کو مناسب روزگار کی راہ پہ لگا دے۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بے روزگار رہ جاتا ہے تو بیت المال سے اس کو باروزگار ہونے تک وظیفہ ملتا ہے۔ جب ایسا ہے تو اسلامی حکومت میں چوری کا سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے باوجود اگر چوری کرنے والے کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کے چوری تو نہیں کر بیٹھا۔ اگر واقعی آدمی کسی طرح مجبور ہو تو اسے سزا نہیں ملتی۔ ویسے بھی ظاہر ہے کہ کسی غیر اسلامی حکومت میں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوتے، پس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اسلامی حکومت کے دور میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ 400 سال میں صرف 6 بار چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹا گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے جس وحشیانہ انداز میں لڑائی کی ہے، اس کے نتیجے میں 35 ملین یعنی 3 کروڑ 50 لاکھ افراد قتل ہوئے ہیں، 20 ملین یعنی 2 کروڑ افراد ہاتھ پاؤں سے محروم ہو گئے، 17 ملین لیٹر یعنی 1 کروڑ 70 لاکھ لیٹر خالص انسانی خون زمین پر بہہ گیا، اور 12 ملین 1 کروڑ 20 لاکھ حمل ضائع ہو گئے۔ کیا وہ جنگ انتہائی وحشیانہ نہیں تھی؟ پھر 400 سال میں اگر صرف 6 بار بے ضمیر چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں تو اسے وحشیانہ کہنے کا کیا جواز ہے؟ جبکہ شیعہ فقہ کے لحاظ سے سیدھے ہاتھ کی 4 انگلیاں ہی کاٹنے کا حکم ہے، ہتھیلی اور انگوٹھا پھر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پہلے کے لوگوں کا شعور اعلیٰ سے طاقت نہیں تھا اور ان کو قابو میں رکھنے کے لیے ایسی سخت سزائیں مناسب تھیں، لیکن اب تو لوگوں کا شعور بڑھ گیا ہے، اب ایسی سزائیں مناسب نہیں ہیں۔ صفحہ 64۔ ہم کہیں گے کہ ایسی باتیں سادہ لوگ افراد کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ اگر شعور اعلیٰ درجے کا ہے تو ترقی یافتہ اور مغربی ممالک میں جرائم کی اتنی بہتات کیوں ہے؟ بات یہی ہے کہ سزا سخت نہیں رکھی گئی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ سخت اسلامی سزا کا تصور خود شعور کی سطح کو بلند کرتا ہے۔ آدمی فساد اور تباہی سے بچا رہتا ہے اور فضیلت کے منازل طے کرتا ہے۔ آدمی کے ذہن میں خود بخود یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ مثلاً واقعی چوری برا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ چوری کی سزا بیان کرنے والی مذکورہ آیات میں پوری تفصیل نہیں ہے کہ چوری کیسی ہو، کہ ہاتھ کاٹا جائے اور کتنا ہاتھ کاٹا جائے، کون سا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سب تفصیل ہمیں احادیث سے ہی مل سکتی ہے۔ اس موضوع پر بہت سے احادیث موجود ہیں، ان کی روشنی میں چوری کی حد اور سزا کے لیے مندرجہ ذیل شرطیں سامنے آتی ہیں۔
چوری کی حد جاری کرنے کے لیے شرائط۔ چور کا ہاتھ کاٹنے سے پہلے مندرجہ ذیل شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ ایک شرط یہ ہے کہ چور بالغ ہو۔ بالغ ہونے کی شرعی علامتیں یہ ہیں کہ اگر لڑکا ہے تو چاند کے حساب سے 15 سال کا ہو چکا ہو، اور لڑکی ہے تو چاند کے حساب سے 9 سال کی ہو چکی ہو۔ بالغ ہونے کی ایک اور علامت یہ ہے کہ زیر ناف شرمگاہ کے اوپر اگنے والے بال سخت اور چبھنے والے ہو گئے ہوں۔ بالغ ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ احتلام ہو جائے اور یا کسی طرح منی نکل آئے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے تو آدمی بالغ شمار ہوتا ہے۔ بس اگر چوری کرتے وقت چور نابالغ ہو تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، بلکہ قاضی جہاں تک مناسب ہو بچے کو تعزیر اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ عبداللہ ابن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب نابالغ بچہ چوری کرے تو پہلی اور دوسری مرتبہ کی چوری میں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ تیسری مرتبہ بھی اگر چوری کرے تو اس کو چوری کرنے سے روکنے کے لیے ڈانٹنا یا مارنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی بچہ چوری کرے تو اس کی انگلیوں کے تھوڑے تھوڑے کونے کاٹ دینے چاہیے۔ اگر پھر بھی بچہ چوری کرتا رہے تو مزید تھوڑی تھوڑی انگلیاں کاٹی جاتی رہیں۔ نمبر 2، ایک اور شرط یہ ہے کہ چور عاقل ہو، بس اگر دیوانہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ مفید اور مؤثر ہو تو مناسب ڈانٹ ڈپٹ کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، ایک اور شرط یہ ہے کہ آدمی نے کسی کی دھمکی میں آ کر یا کسی اور مجبوری کے تحت چوری نہ کی ہو۔ اگر مجبوری ہو تو شرعی حد جاری نہیں ہوتی۔ نمبر 4، جو چیز چرائی گئی ہے وہ شرعاً مال اور ملکیت کے قابل سمجھی جاتی ہے، بس اگر آزادی طلب کر لی جائے تو یہ چوری نہیں کہلاتی۔ نمبر 5، جو چیز چرائی گئی ہو اس کی قیمت 1/4 شرعی مسکال کے یعنی خالص سونے سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شرعی مسکال 18 چنے کے دانوں کے برابر ہوتا ہے، جس کا چوتھائی وزن 4.5 چنے کے دانوں کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 6، چوری کا مال بیٹے یا غلام کا نہیں ہونا چاہیے، بس اگر باپ اپنے بیٹی یا بیٹے کا مال چرا لے تو اس کو شرعی سزا نہیں دی جاتی، لیکن اس کے برعکس اگر بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا مال چرا لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہی بات غلام کے سلسلے میں بھی ہے۔ اگر آقا اپنے غلام کا مال چرا لے تو کوئی سزا نہیں ہوتی، اگرچہ لکھا پڑی ہو چکی ہو کہ غلام اتنا مال کما کر دے دے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اگر البتہ غلام اپنے آقا کا مال چرائے تو اس پر حد جاری ہو جاتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض مجتہدین نے فرمایا کہ اگر کاریگر یا ملازم اپنے مالک اور دفتر کے سربراہ کا مال چرا لے تو اس پر شرعی حد جاری نہیں ہوتی، لیکن مشہور فتویٰ یہ ہے کہ کاریگر، ملازم اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے اور شرعی سزا ملے گی۔ اگر مہمان میزبان کا مال چرا لے تو بھی علماء کے فتووں میں اختلاف ہے۔ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ مہمان کو سزا ہوگی۔ نمبر 7، چوری کا مال قحط کے زمانے میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی کہ انہوں نے فرمایا کہ قحط اور بھوک کے دوران میں روٹی، گوشت وغیرہ جیسی خوراک چرا لینے پر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ نمبر 8، اگر سپاہی نے مال غنیمت دشمن سے حاصل کرنے میں شرکت کی ہو اور ابھی وہ تقسیم نہ ہوا ہو تو اگر ایسے میں وہ سپاہی مال غنیمت میں سے کچھ چرا لے تو وہ شرعی سزا سے معاف ہے۔ صفحہ نمبر 65۔ نمبر 9، کسی معاملے میں باہمی شرکت کرنے والا ایک شریک اپنے دوسرے شریک کا مال چرا لے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ اس کا حصہ اور حق ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی۔ نمبر 10، جس شخص پر چوری کا الزام لگایا گیا ہو لیکن ابھی قاضی کے سامنے اس کا چور ہونا ثابت نہ ہوا ہو، اگر ثابت ہونے سے پہلے وہ شخص چوری کا مال مالک سے خرید لے اور اس کی قیمت ادا کر دے تو چوری ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور اس طرح سے حد بھی جاری نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر چوری کا الزام ثابت ہو جائے، مثلاً بیٹے نے باپ کا مال چرا لیا ہو لیکن چوری ثابت ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ چوری کا مال بیٹے کو میراث میں مل گیا ہو تو چوری کی سزا نہیں ہوگی۔ نمبر 11، اگر چرائی ہوئی چیز کا استعمال حرام ہو، مثلاً وہ شراب یا سور کا گوشت ہو تو چوری کی سزا نہیں ملتی۔ 12، چوری کا ملزم اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مال چوری کی نیت سے نہیں اٹھایا تھا اور قاضی کسی اور نیت کا احتمال معقول سمجھے تو حد جاری نہیں ہوتی۔ 13، شرعی سزا کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس جگہ چوری ہوئی ہو وہاں جانے کے لیے اس کے مالک کی اجازت ضروری ہو، بس اگر مسجد، عمومی حمام یا کسی اور عمومی جگہ سے چوری ہو تو سزا نہیں ملتی۔ 14، ایک اور شرط یہ ہے کہ مال کو اس کے محفوظ جگہ سے چرایا گیا ہو، اگر مال کو حفاظت سے نہ رکھا گیا ہو اور کھلا چھوڑ دیا گیا ہو تو اس کی چوری کی سزا
سزا کی موجب نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً زیورات محفوظ جگہ مقفل ہونے چاہیے، پھل درخت پر سے توڑ کر نہ چرائے گئے ہوں بلکہ باغ کے اندر جمع کیے گئے ہوں، ذخیرے یا پھلوں کے ٹوکرے سے چرائے گئے ہوں، چوپائے استبر سے چرائے گئے ہوں، بیچنے کا سامان دکان کے اندر سے چوری ہو گیا ہو، ایسی جیب سے چرایا گیا ہو جو اندر کی طرف ہو اور باہر نہ لٹک رہی ہو، پیسے مثلاً تجوری یا محفوظ جگہ سے چرائے گئے ہوں، اسی طرح کفن قبر کے اندر سے چرایا گیا ہو۔ 15 ایک اور شرط یہ ہے کہ چور خود چوری کا مال محفوظ جگہ سے نکال کر لے جائے۔ اب مثلاً ایک آدمی مال کو اس کی محفوظ جگہ سے نکال دے اور دوسرا آدمی اسے لے جائے تو دونوں میں سے کسی پر چوری کی حد جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس شخص نے محفوظ جگہ سے مال کو نکال کر غیر محفوظ کر لیا اس نے چوری نہیں کی، اور جس شخص نے مال چرایا وہ غیر محفوظ جگہ سے چرایا۔ ابھی 14ویں شرط بتائی گئی ہے کہ غیر محفوظ جگہ سے چرانے پر چوری کی سزا نہیں ملتی، صرف ایسے شخص کو سزا ملتی ہے جو محفوظ جگہ سے نکالے بھی اور چرا کر بھی لے جائے۔ اگر محفوظ جگہ سے مال چرا کر لے جانے میں ایک سے زیادہ آدمی شریک ہوں تو ہر چور کا حصہ 1/4 مسکال سونے کی قیمت کے برابر ہوگا تو ہر ایک کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ جس کا حصہ اس مقدار کا ہو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اگر کسی کا حصہ اتنا نہیں بنتا تو کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اگر چور محفوظ جگہ سے مال نکال کر اپنے چوپائے پر لاد دے یا اپنے نابالغ بچے کو یا کسی دیوانے کو دے دے اور وہ جانور نابالغ بچہ یا دیوانہ اس مال کو لے جائے تو بھی چور شرعی سزا سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ جانور نابالغ بچہ یا دیوانہ یہاں محض سواری کے حکم میں ہے۔ 16 چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یعنی چھپ کر آدمی مال چرا لے اور اس کے لے جانے کے بعد سمجھ میں آئے کہ چوری ہو گیا ہے، پس اگر آدمی ڈاکہ ڈالے یعنی زبردستی مالک سے مال چھین لے جائے تو اس پر چوری کی حد جاری نہیں ہوتی، ڈاکہ ڈالنے پر تعزیر ہوتی ہے، یعنی اتنا ڈانٹا یا مارا جاتا ہے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ ہاں اگر ڈاکو نے اسلحے کے زور پر ڈاکہ ڈالا ہو تو اس کی شرعی سزا محارب یعنی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے کی سزا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں وہ سزا مذکور ہے کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے، یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ لی جاتی ہے، اور یا پھر جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک سزا کا قاضی کو اختیار ہے۔ 17 اگر چوری ثابت ہونے سے پہلے چور شرعی قاضی کے پاس جا کر آئندہ چوری کرنے سے توبہ کر لے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی، لیکن چوری ثابت ہونے کے بعد توبہ کرنے سے بھی حد ساقط نہیں ہوتی۔ 18 چوری ثابت ہونے کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ چور کو چراتے ہوئے 2 عادل شخصوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عادل آدمی چوروں کی چشمدید گواہی دے دے اور چوری ہو جانے والے مال کا مال بھی قاضی کے سامنے قسم کھائے کہ فلاں نے وہ مال چرایا ہے۔ اگر چور خود 2 مرتبہ اپنی چوری کا اعتراف قاضی کے سامنے کر لے تو بھی وہ شرعی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگر چور 1 مرتبہ اقرار کرے لیکن دوسری مرتبہ اقرار کرنے کو تیار نہ ہو تو جتنے مال کی چوری کا اس نے پہلے اقرار کیا تھا اتنا مال اسے لے کر مالک کو دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ 19 چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا اس وقت دی جاتی ہے جب چوری ہو جانے والے مال کا مالک خود قاضی سے سزا کا مطالبہ کرے۔ پس اگر مالک قاضی کے پاس مسئلہ پہنچنے اور شرعاً چوری ثابت ہونے سے پہلے چوری کا مال چور کو بخش دے یا چور سے خود واپس لے لے اور اس کی سزا کے سلسلے کو نظر انداز کر دے تو سزا نہیں ہوتی، البتہ جب شرعاً قاضی کے پاس چوری ثابت ہو جائے تو مال کا مالک چور کو سزا سے نہیں بچا سکتا۔ بعض مجتہدین نے فرمایا کہ اگر چوری 2 عادل گواہوں کی گواہی سے نہیں بلکہ خود چور کے 2 مرتبہ اقرار کرنے سے ثابت ہوئی ہو تو حاکم شرع اور قاضی کو حق ہے کہ اگر مصلحت سمجھے تو چور کو شرعی سزا سے معاف کر دے۔ کتاب تہذیب میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص امیر المومنین رضی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس نے اپنی چوری کا اقرار کر لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا قرآن میں سے کچھ زبانی سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، سورہ بقرہ۔ حضرت نے فرمایا میں تمہارے ہاتھ کو سورہ بقرہ کے طفیل چھوڑ دیا۔ اشعث نے کہا یا علی علیہ السلام، کیا آپ حدود خدا کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ فرمایا تم کیا جانتے ہو، حد جاری کرنا اس وقت لازمی ہے جب بینہ 2 عادل آدمیوں کی گواہی سے جرم ثابت ہو، اور اگر اقرار سے ثابت ہو تو امام مجرم کو معاف کر سکتا ہے۔
مذکورہ شرائط اگر موجود ہوں تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا فرض صرف حاکم شرع قاضی انجام دے سکتا ہے۔ شرعی قاضی کے علاوہ کسی کو حد جاری کرنے اور سزا دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حد جاری کرنے کے علاوہ چوری کا مال چوری سے لے کر واپس اس کے مالک کو دے دے۔ اگر وہ مال خرچ یا ضائع ہو چکا ہے تو اسی جیسا اور اسی مقدار میں یا تعداد کا دوسرا مالک چور کو دینا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس مال کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ مال کی واپسی کا یہ حکم دونوں صورتوں میں ہے، خواہ چوری شرعاً ثابت ہوئی ہو یا نہ ثابت ہوئی ہو۔ اگر دوسرے کا مال لیا ہے تو اسے لوٹانا پڑے گا۔ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ چوری ثابت تو نہیں ہوئی مگر حاکم شرع دوسرے کا مال اٹھانے والے کو تعزیر کرتا ہے اور اس حد تک ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، تو تعزیر کی مقدار اور کیفیت خود قاضی کی مرضی اور رائے کے مطابق ہوتی ہے۔ مثلاً مال اگر غیر محفوظ جگہ سے چرایا گیا ہے یا جعل ساز نے جعلی چیک یا جعلی دستخط کی مدد سے دوسرے کا مال ہتھیا لیا ہو، ایسی صورتوں میں مال اصل مالک کو لوٹانا واجب ہوتا ہے اور تعزیر بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کفن چوری کی نیت سے اگر آدمی ایسی قبر کھول دے جس میں مردہ موجود ہو لیکن اس نے کفن چرایا نہ ہو تو اس میں بھی صرف تعزیر کی جاتی ہے۔ اگر وہ کفن بھی چرا لے تو کفن کی قیمت چوتھائی مسکال سونے کے برابر ہو تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے۔ مال اور آبرو کی حفاظت۔ اگر چور نظر آ جائے تو وہ محارب یعنی ڈاکو کے حکم میں آ جاتا ہے۔ آدمی اپنے مال کی حفاظت میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں ڈاکو مارا جائے تو اس کا خون معاف ہے اور کوئی قصاص وغیرہ بھی نہیں دینا پڑتا۔ اسی طرح جان اور ناموس کا دفاع کرتے ہوئے بھی آدمی حملہ آور شخص کو ہلاک کر سکتا ہے، البتہ اصل مقصد دفاع ہونا چاہیے۔ اگر قتل کے بغیر دفاع ممکن ہے تو قتل کرنا حرام ہے۔ جس حد کی جدوجہد میں دفاع ہو جاتا ہو اسی حد پر اکتفا کرنا چاہیے۔ چوری سے متعلق احکام بہت ہیں اور مذکورہ شرائط میں مجتہدین کی رائے بھی کہیں کہیں مختلف ہے۔ اس کتاب کی گنجائش کے لحاظ کرتے ہوئے ہم اسی مقدار پر اکتفا کر رہے ہیں۔ کس طرح حد جاری کی جائے؟ حاکم شرع چوری کی شرائط حاصل ہونے کی صورت میں چور کے دانے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹ دیتا ہے، ہاتھ کا انگوٹھا اور ہتھیلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک چور کی چوری کئی مرتبہ کی ایک ساتھ ثابت ہو گئی ہو اور اس سے پہلے ہاتھ نہیں کاٹا گیا ہو تو بھی یہی حد جاری ہوگی۔ اگر ایک دفعہ چور کی 4 انگلیاں کاٹی جا چکی ہوں اور اس کے بعد پھر وہ چوری کر بیٹھے اور چوری تمام شرائط سے ثابت بھی ہو جائے تو چور کی بائیں قدم کی انگلیوں سمیت آدھا کاٹ دیا جاتا ہے، باقی آدھا ایڑی والا قدم کا حصہ پیدل چلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر چور تیسری مرتبہ بھی چوری کرے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے تو پھر اس کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر قید خانے میں بھی وہ چوری کر بیٹھے تو وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 67۔ جس ہاتھ کو دعا اور بندگی خدا کے اظہار میں اٹھانا چاہیے، جس ہاتھ کو بندگان خدا کی مشکلات دور کرنے کے لیے بڑھانا چاہیے اور یتیموں اور بے کسوں کی مدد کے لیے حرکت کرنی چاہیے، دشمنان دین پر حملے کے لیے اٹھانا چاہیے، اگر وہ مسلمانوں بھائیوں کا مال چرانے کے لیے بڑھے گا تو اتنی ساری شرائط کے باوجود ثابت ہو جائے گا تو اس کو کاٹ دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اسی طرح معاشرے کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ بغیر کسی جرم کے کاٹ دیا جائے تو 500 مسکال سونا ہاتھ کاٹنے والے سے لے کر اس کو دے دیا جاتا ہے جس کا ہاتھ کٹا ہے، جبکہ 1/4 مسکال سونا چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کے مال کو امانت نہ سمجھنے والا اور اس میں خیانت کر بیٹھنے والا شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں بغیر کسی جرم کے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دینے والے شخص سے کئی گنا زیادہ ذلیل اور گنہگار ہے۔ یہاں سے امانت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ عنوان ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ گناہان کبیرہ میں سے 24واں گناہ جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت موجود ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ اس کا حرام ہونا قرآن مجید، احادیث، اجماع اور عقل سے ثابت ہے۔ عامش کی روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور فضل بن شاذان کی روایت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بھی اسے گناہان کبیرہ کی فہرست میں شامل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بیچنے والے مقررہ مقدار سے کم چیز دے
یا دین یعنی قرض یا کوئی اور مالی ذمہ داری ادا کرنے شخص مقررہ مقدار ظاہر کر کے کم مقدار دے، یہ سب حرام ہے۔ قرآن مجید میں شدید ترین بیان کے ساتھ ناپ تول میں کمی کی کرنے کا سخت عذاب مذکور ہوا ہے۔ قرآن مجید کا ایک سورہ پورا اسی موضوع سے مخصوص ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس لیستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سورہ تطفیف فے 83 آیات نمبر 1 سے لے کر 6۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہو۔ ویل دوزخ کے ایک کنویں کا نام ہے، یعنی تمام قسم کے عذاب و عطاب ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ ایک بڑے سخت دن قیامت میں ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس دن تمام لوگ سارے جہان کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، اعمال سجین میں ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ سورہ تطفیف 83 آیات 7 سے 9۔ ان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں ہیں، اور تم کو کیا معلوم کہ سجین کیا چیز ہے؟ یہ ایک لکھا ہوا دفتر یعنی رجسٹر ہے۔ سجین یا تو اس رجسٹر کا نام ہے، یا جس میں کافروں اور فاسقوں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں اور یکجا رکھے جاتے ہیں، یا پھر سجین بھی جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے جس میں فاسق و فاجر لوگ جائیں گے۔ ایسی صورت میں ان آیتوں کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ بدکاروں کے لیے سجین میں جانا لکھا ہے، اور تم کو کیا معلوم کہ سجین کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں تو لکھا جا چکا ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے جو تبدیل نہیں ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کچھ یوں ہدایات فرمائی تھیں کہ سورہ ہود میں ہے 11 آیت 84 اور 85۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودگی میں دیکھ رہا ہوں، پھر گھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب گھیر لے گا۔ اے میری قوم، پیمانہ اور ترازو انصاف کے ساتھ پورا رکھا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ہوئی زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ظاہر ہے کہ کم ناپنے تولنے کی وجہ سے معاشرے کا نظام فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ آیات قرآنی سے استفادہ ہوتا ہے کہ کم ناپنے تولنے والا آخرت اور روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر وہ قیامت کا ایمان و یقین رکھتا ہو، بلکہ گمان بھی رکھتا ہو، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جتنا مال اس نے بے ایمانی کر کے کم دیا ہے اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا، اس مال کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر یہ احساس ہوتا تو وہ کبھی ایسی خیانت نہ کرتا۔ اگر ایمان ہو تو وہ یہ خیال رکھتا کہ اگرچہ وہ حقدار کو غافل کر کے اسے مطلوبہ مال سے کم لے سکتا ہے، مگر رب العالمین تو حاضر و ناظر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بت پرست کسائی ہمیشہ لوگوں کو تول اور وزن میں کوئی زیادہ ہی دیتا تھا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے اوپر ایک بت رکھا ہوا دیکھا۔ کسائی نے کہا، میں اس کی خاطر زیادہ دے دیتا ہوں۔ تو ایک اور دوسرا بت پرست دکاندار کا واقعہ ہے کہ جب بھی وہ وزن کرنا چاہتا تھا تو تولنے سے پہلے اپنے بت کو دیکھ لیا کرتا تھا تاکہ کم نہ تولے۔ حضرت یوسف اور زلیخا ایک کمرے میں تنہا تھے تو زلیخا نے کمرے میں رکھے ہوئے بت پر اپنا مکنا ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ ایک ایسے بت سے حیا کر رہے ہیں جس میں کچھ شعور نہیں ہے اور جو انسانوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، بس میں کیوں کر اس خدائے سمیع بصیر سے حیا نہ کروں جو حاضر و ناظر ہے؟ یہ فرما کر وہ وہاں سے بھاگے اور گناہ میں آلودہ نہ ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بت پرست لوگوں کو تو بے شعور پتھروں کے بتوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن افسوس مسلمانوں کے خدائے حاضر و ناظر سے شرم نہیں آتی۔ 5 گناہ اور 5 مصیبتیں۔ تفسیر منہاج الصادقین میں یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہوں کے نتیجے میں
5 قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، ہر گناہ کے نتیجے میں ایک خاص مصیبت ہوتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے لوگ وعدہ خلافی اور عہد شکنی کرتے ہیں تو خدا ضرور ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ لوگ جب خدا کے نازل کیے حکم کے برخلاف حکم دیتے ہیں تو ضرور ان میں غربت عام ہوتی ہے۔ فحاشی جب کھلے عام ہو جاتی ہے تو ضرور شرح الموت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ضرور نباتات اور زراعت میں کمی ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی رک جاتی ہے، اور لوگ جب ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی۔ صفحہ 69۔ کاروبار کرنے والوں کو امیر المومنین علیہ السلام کی نصیحت۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب حکومت کے کاموں سے فارغ ہوتے تھے تو بازار کوفہ میں جا کر فرماتے تھے کہ لوگوں، خدا سے ڈرو، پورا انصاف کے ساتھ ناپا تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ایک دن حضرت علی نے بازار کوفہ میں ایک شخص کو دیکھا جو زعفران بیچ رہا تھا اور چلاکی یہ کر رہا تھا کہ اپنا ہاتھ تیل سے چکنا کر کے ترازو کے پلڑے پر لگاتا رہتا تھا جس میں زعفران رکھی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہ اس کی ترازو درست نہیں ہے تو ترازو میں سے زعفران اٹھا لیا اور پھر فرمایا، پہلے ترازو کو برابر کر کے ٹھیک کرو، پھر اگر چاہو تو اس کے بعد کچھ زیادہ دے دیا کرو۔ آگ کے پھاڑوں کے درمیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ناپنے تولنے میں خیانت کرے گا اس کو دوزخ کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا، جہاں پہ اس کی جگہ آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا کہ ان پہاڑوں کا وزن کرو، وہ ہمیشہ اس عمل میں مشغول رہے گا۔ تفسیر منہج الصادقین میں یہ بھی لکھا ہے کہ مالک نامی ایک شخص کا ہمسایہ جب بیمار ہوا تو وہ اس کی عیادت کے لیے گیا۔ مالک کہتا ہے کہ میں نے اس کو نزا کے عالم میں دیکھا، اس عالم میں وہ چلا رہا تھا کہ آگ کے 2 پہاڑ مجھ پر گرنے والے ہیں۔ میں نے اس سے کہا یہ تمہارا محض خیال ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں، یہ حق ہے، اس لیے کہ میرے پاس 2 قسم کے ترازو تھے، ایک سے کم تول کر لوگوں کو دیتا تھا اور ایک سے زیادہ تول کر خود لیتا تھا، یہ اسی کی سزا ہے۔ کم گن کر دینا بھی حرام ہے، جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے اس طرح سے کم گن کر دینا بھی حرام ہے۔ جو چیز جو ناپ کر بیچ جاتی جیسے کپڑا، زمین وغیرہ، اگر 1 سینٹی میٹر بھی اس میں کمی کی گئی تو یہ گناہ اور حرام ہے۔ بالکل اسی طرح وہ چیزیں جنہیں گن کر بیچا جاتا ہے جیسے انڈا، باس پھل وغیرہ، اگر اسے کم کر دیا گیا اور لینے والا سمجھ نہ سکا تو ایسا کرنے والا بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا کہا جائے گا۔ یہی شیخ انصاری نے کتاب مقاصب محرمہ میں لکھا ہے، کم بیچنے والا خریدار کا مخروص ہے، جتنے مال کی بیچنے والے نے کمی کی ہو اتنا مال اس کے ذمہ باقی رہتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنا مال بھی خریدار کو دے دے، اور یہ واجب ہے اگر خریدار مر چکا ہو تو خریدار کے وارثوں کو دے دے، اور اگر خریدار کو وہ پہچانتا نہ ہو تو حاکم شرع سے احتیاطاً اجازت لے کے اس مال کے اصل حقدار خریدار کی جانب سے اتنا مال صدقہ کر دے۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ مال میں کتنی کمی ہوئی ہے تو بیچنے والے کو چاہیے کہ خریدنے والے سے مصالحت کر لے، اسے کچھ مال دے کے یا ایسے ہی راضی کر لے۔ اگر خریدار فوت ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو راضی کر لے، اگر خریدار کا پتہ نہ ہو تو حاکم شرع کو راضی کر لے۔ دھوکہ بازی بھی جسم فروشی ہے۔ کم بیچنے کی حقیقت یہ ہے کہ جتنے مال کا معاملہ ہوا ہے آدمی وہ مال پورا خریدار کو نہ دے بلکہ کم دے۔ اسی طرح دھوکہ بازی کرنا بھی ہے، جب آدمی کم دیتا ہے تو بھی خریدار کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کم دیا گیا ہے، جب آدمی کم دیتا ہے تو بھی اس طرح جب آدمی اچھی چیز کے ساتھ کوئی بری چیز ملا کر دھوکے سے بیچ دیتا ہے تو بھی خریدار کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ دھوکہ بازی میں اگرچہ وزن برابر ہو لیکن چونکہ دھوکہ دیا گیا ہے اس لیے حرام ہے۔ مثلاً دکاندار نے 100 گندم بیچنے کا معاہدہ کیا لیکن اس نے 5 کلو مٹی ملا کر کل 100 کلو تول دیا، اس طرح سے اس نے گویا 95 کلو بیچا اور 5 کلو گندم کم کر دی۔ اس طرح سے اس دکاندار نے 1 من دودھ میں 5 سیر پانی ملایا تو یہ بھی دھوکہ بازی ہے۔ اس طرح سے دکاندار نے 10 کلو گھی دینے کے بجائے 10.25 کلو دے دیا اور گھی کے تہ میں 1 پاؤ کے وزن کا پتھر ڈال دیا تو یہ بھی دھوکہ بازی ہے۔ اسی طرح گوشت والے نے معمول سے زیادہ ہڈی شامل کر دی تو یہ بھی دھوکہ بازی ہے۔ اس طرح سے سبزی والے نے وزن بڑھانے کے لیے کافی پانی ملا دینا بھی دیا تو وہ بھی دھوکہ بازی ہے۔ ایسے تمام کام کم بیچنے کے زمرے میں آتے ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں اگرچہ کہ دکاندار نے برابر تولا ہو۔